کے چہلم حضرت امام حسین اور حضرت شیخ علی حجویری کے عرس کا آج آخری روز ہے۔ باٹی گیٹ کے اطراف کے علاقوں میں خاردار تالے لگا کر سیل کر دیا گیا ہے۔ سیکیورٹی کے بھی سخت انتظامات ہیں۔ پولیس کی بھاری نفری تعینات کی گئی ہے اور اس کی اختتامی تقریبات میں شرکت کے لیے زائرین کی جوک در جوک آمد کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں نمائندہ لاہور نیوز مبین حیدر۔ بتائیے مبین، کیسے انتظامات ہیں؟ بالکل یہ صورتحال ہے حضرت شیخ علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کا آج تیسرا اور آخری روز ہے۔ زائرین کی اور عقیدت مندوں کی آمد کا سلسلہ بھی جاری نظر آتا ہے ہمیں صبح کے اوقات سے۔ ابھی بھی ہمیں دیکھنے میں آتا ہے کہ شہریوں کی بڑی تعداد ہے جو کہ عقیدت مندوں کی یہاں پر موجود ہے۔ یہاں پر سبیلیں لگائی گئی ہیں، یہاں پر نوافل ادا کیے جا رہے ہیں، دعائیں مانگی جا رہی ہیں، منتیں مانگی جا رہی ہیں اور پوری کوشش کی جا رہی ہے کہ آخری روز کے بھی دن جو ہے تمام برکات جو ان کو سمیٹ لیا جائے۔ یعنی جتنے بھی شہری ہیں عقیدت مند ہیں یہاں پر مختلف سبیلوں کے اوپر نظر آتے ہیں۔ یہاں پر دودھ کی سبیلیں ہیں، کھانے کی سبیلیں ہیں، لنگر تقسیم کیا جا رہا ہے، بڑے عمدہ انتظامات کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر ہم بات کرتے چلیں سیکیورٹی کی صورتحال کی، سیکیورٹی کی صورتحال بھی بہت بہترین رکھی گئی ہے۔ جیسے کہ میں نے کل بتایا تھا کہ دربار کے چاروں طرف کے احاطے کو جو ہے وہ سیکیور کیا گیا ہے۔ جتنے بھی آلٹرنیٹ روٹس ہیں وہ پرووائڈ کیے گئے ہیں اور جتنی ملحقہ سڑکیں ہیں جو دربار کو ڈائریکٹ لگتی ہیں ان سب کو جو ہے کنٹینرز لگا کر اور خاردار تالے لگا کر سیل کر دیا گیا ہے۔ پولیس اور سیکیورٹی کی ایک بھاری نفری جو ہے وہ یہاں پر موجود ہے جو سیکیورٹی کے امور جو ہے سر انجام دے رہی ہے۔ خواتین کا احاطہ الگ رکھا گیا ہے، مردوں کا احاطہ الگ رکھا گیا ہے تاکہ کسی قسم کی جو ہے وہ مس انڈرسٹینڈنگ یا جو ہے دھکم پیل سامنے نہ آ سکے۔ اس کے علاوہ بڑا خوبصورت طریقے سے نظام یہاں پر جو متعارف کروایا گیا ہے، بڑے عمدہ انتظامات ہے۔ سیکیورٹی کی پیش نظر یہ بھی بتاتا چلوں کہ آج جو ہے امام حسین رضی اللہ عنہ کا جو چہلم ہے اس کی وجہ سے بھی جو سیکیورٹی کو بڑا بہترین رکھا گیا ہے۔ مزید کچھ راستے جو ہیں بلاک کر دیے گئے ہیں اور جو کربلا گام شق تک کا جو روٹ ہے وہ بھی سیکیور کر دیے گئے ہیں، یعنی کہ اس کی وجہ سے بھی دربار کی جو آمد و رفت متاثر ہوئی ہے، لیکن اس کے ساتھ سیکیورٹی کی نفری جو وہ بھی زیادہ تعینات کر دی گئی ہے اور دربار میں اسی طرح زائرین کو اور عقیدت مندوں کا آنے کا سلسلہ جاری ہے جو کہ ان کی پوری کوشش ہے کہ آج آخری روز میں تمام برکات جو ہیں ان کو جلد از جلد سمیٹ لیا جائے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا مبین۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ چہلم حضرت امام حسین اور صوفی بزرگ حضرت علی حجویری کی عرس کی تقریبات جاری ہیں۔ لاہور پولیس اور ٹریفک پولیس کی جانب سے دونوں تقریبات کے لیے انتظامات مکمل ہیں۔ عرس کے لیے لاہور پولیس کے 4500 جبکہ چہلم کے لیے 7000 اہلکار سیکیورٹی کے فرائض سر انجام دیں گے۔ رپورٹ کریں گے زین علی۔ چہلم حضرت امام حسین اور حضرت علی حجویری کے 981ویں عرس کی تقریبات جاری۔ لاہور پولیس کے عرس کے موقع پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات، 6 ایس پی، 22 ڈی ایس پی، 82 ایس ایچ او سمیت 4500 پولیس افسران اور جوان سیکیورٹی ڈیوٹی انجام دیں گے۔ خواتین فطرت کی تلاشی کے لیے 246 لیڈیز پولیس اہلکار تعینات۔ چیکنگ کے لیے واک تھرو گیٹس، میٹل ڈیٹیکٹرز اور الیکٹرک بیریئرز بھی لگائے گئے ہیں۔ دربار اور گردونواح کی بلند عمارتوں پر سنائپرز تعینات، ڈولفن اسکواڈ اور پی آر یو ٹیموں کی پیٹرولنگ۔ چہلم امام حسین کے لیے لاہور میں 44 مجالس اور 5 جلوس برآمد ہوں گے۔ عزاداری جلوسوں مجالس کے لیے بھی لاہور پولیس کے سیکیورٹی انتظامات مکمل، 7000 سے زائد افسران اور پولیس اہلکار تعینات۔ واک تھرو گیٹس، میٹل ڈیٹیکٹرز اور 3 مختلف مقامات پر چیک کرنے کے بعد عزاداروں کو جلوس میں داخل ہونے کی اجازت ملے گی۔ ٹریفک کی روانی کو برقرار رکھنے کے لیے ٹریفک پولیس کے 5 ڈی ایس پیز، 11 ٹریفک انسپیکٹرز، 900 وارڈنز تعینات ہوں گے۔ کچہری چوک، بھاٹی چوک، پیر مکی سے داتا دربار ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند ہوگا۔ کیمرہ مین عدنان حسن کے ساتھ زین علی، لاہور نیوز۔ سی سی پی او لاہور کا رات کے دربار حضرت شیخ علی حجویری کا دورہ۔ بلال صدیق کمیانہ نے سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا، جبکہ ایس پی سٹی قاضی علی رضا نے سی سی پی او کو دربار کے داخلی اور خارجی راستوں سمیت مختلف سیکیورٹی پوائنٹس پر بریفنگ دی۔ سی سی پی او لاہور بلال صدیق کمیانہ نے زائرین کے چیکنگ میکانزم کا معائنہ کیا اور پولیس اہلکاروں کو الرٹ رہنے کی ہدایت کی۔ سی سی پی او نے کہا کہ داتا دربار کے گرد و نواح میں مشتبہ افراد اور لاوارث اشیاء پر کڑی نظر رکھیں۔ ڈولفن اور پولیس رسپانس ٹیمیں ملحقہ سڑکوں پر موثر گشت کو یقینی بنائیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کہتے ہیں ملک سے غداری کرنے والے کا انجام بہت بھیانک ہوتا ہے۔ نواز شریف کی قیادت میں ہم نے پاکستان کو دنیا کی 24ویں معیشت بنایا ہے۔ شہباز شریف کی قیادت میں معیشت دوبارہ بحال ہوگی۔ رپورٹ کریں گے حمزہ خورشید۔ لاہور میں صوفی بزرگ سید علی بن عثمان حجویری کے 981ویں عرس کی تقریبات کا سلسلہ جاری۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے دربار میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کلمے کی بنیاد پر بنا ہے۔ جنہوں نے ملک کو دولخت کیا ان کا حال بہت برا ہوا۔ نواز شریف کی قیادت میں ہم نے پاکستان کو دنیا کی 24ویں معیشت بنایا۔ شہباز شریف کی قیادت میں معیشت دوبارہ بحال ہوگی۔ وہ ملک جس کو میاں نواز شریف صاحب کی قیادت میں ہم نے 24ویں دنیا کی بڑی معیشت بنایا تھا، وہ گر کے اگلے 4 سال میں 47ویں معیشت گر کے بن گئی۔
तो अल्हम्दुलिल्लाह ये भी एक चैलेंज था। मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ बहुत दिन रात मेहनत कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम महाज पर, सफारती हो, सियासी हो या फिर मईशत के हवाले से हो। नायब वज़ीर आज़म ने बताया, हमने दरबार की तामीर के हवाले से मंसूबा बनाया। सबसे पहले दाता दरबार में GT रोड से एंट्री वाला मंसूबा बनाया। ये अल्लाह के काम होते हैं कि वो जिससे भी काम ले। पहला फैसला ये किया कि GT रोड से एंट्री जो है इसको मस्जिद डिक्लेयर किया जाएगा और मस्जिद का हिस्सा होगा। तो आपने देखा कि हम सबको अब वहाँ से ही, क्योंकि ये मस्जिद का हिस्सा डिक्लेयर हो चुका है, तो ये अल्लाह ताला के काम होते हैं। जिससे ये काम ले ले, मैं समझता हूँ कि वो आपकी खुशकिस्मती है। उर्स में शिरकत के लिए दूर दराज से आए ज़ायरीन बड़ी तादाद में पहुँच रहे हैं। अकीदतमंदों के लिए लंगर का खसूसी एहतमाम किया गया है। पोल्ट्री मसनूआत की बात की जाए तो ब्रॉयलर की कीमत में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। मुर्गी का गोश्त 60 रुपये सस्ती किलो कीमत 555 रुपये हो गई है। जिंदा ब्रॉयलर की कीमत में 5 रुपये फ़ी किलो कमी आई है। जिंदा ब्रॉयलर होलसेल 369, परचून रेट 383 रुपये किलो मुकर्रर है। फार्मी अंडों की फ़ी दर्जन कीमत 301 रुपये पर बरकरार है। मार्केट में अंडों की पेटी 8,910 रुपये में फ़रोख्त की जा रही है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल कादिर। बताइए अब्दुल कादिर इस बारे। आज बिल्कुल पोल्ट्री मसनूआत की कीमतों के हवाले से बात की जाए तो ब्रायलर की कीमतों में आज कमी देखने को मिल रही है, क्योंकि मार्केट में ब्रायलर की डिमांड जो है वो खासी हद तक कम हो चुकी है। लोगों की कुव्वत खरीद में से बाहर होने की वजह से ब्रायलर की सेल्स मुतासिर हो रही है, जिसकी वजह से 7 रुपये फी किलो तक जो ब्रायलर गोश्त सस्ता किया जा चुका है और 555 रुपये फी किलो आज ब्रायलर गोश्त की कीमत जो है सरकारी रेट में मुकर्रर की गई है। इसी तरह जिंदा ब्रायलर की कीमतों में 5 रुपये तक कमी हुई है। फार्म गेट रेट जिंदा ब्रायलर का आज 355 रुपये, जबकि होलसेल जिंदा ब्रायलर 369 रुपये फी किलो मुकर्रर किया गया और जो परचून जिंदा ब्रायलर है उसकी कीमत 383 रुपये फी किलो मुकर्रर की गई है। और इस हवाले से शहरियों का ये कहना है कि ब्रायलर की कीमतों में कमी जो है वो मामूली की जा रही है और जब इजाफा किया जाता है वो 20 से 25 और 30 रुपये फी किलो तक किया जाता है और ब्रायलर की जो फरोख्त है वो भी खासी हद तक कम हुई है। अंडों की कीमतों में ताहम कोई कमी बेशी नहीं की गई और अंडों की कीमतें आज 301 रुपये फी दर्जन की सतह पर बरकरार रखी गई और होलसेल मार्केट में अंडों की पेटी 8,910 रुपये की मुकर्रर की गई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। वाटन कॉलोनी मॉडल बाज़ार में ख़रीदारों का रश बरकरार है। मॉडल बाज़ार में बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी की तमाम अशिया मौजूद, लेकिन ख़रीदार महंगाई और अशिया की कम क्वालिटी से परेशान हैं। शहरी इस बारे कहते हैं यहाँ सहूलियात भी ना होने के बराबर और बाहर की निस्बत कई चीज़ें यहाँ पर महंगी बेची जा रही हैं। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद उसामा। मॉडल बाजार आवाम के लिए रोल मॉडल बनने की बजाय मुश्किलात पैदा करने लगे। मॉडल बाजारों में चीजें महंगी होने के साथ साथ क्वालिटी में भी कमी आने लगी। वहदत कॉलोनी मॉडल बाजार में खरीदारों का रश। मॉडल बाजार में बुनियादी जरूरियात जिंदगी की तमाम अशिया मौजूद, मगर खरीदार महंगाई और अशिया की क्वालिटी से परेशान। मॉडल बाजार में दाल चना 300 रुपए फी किलो, दाल मसूर 290, दाल माश 500 रुपए फी किलो तक फरोख्त हो रही। बासमती चावल 260 रुपए फी किलो तक बिक रहे। इसी तरह प्याज 140, टमाटर 135 और लहसुन 380 रुपए फी किलो तक दस्तयाब हैं। शहरियों का महंगाई का शिकवा और सहूलियात के फुकदान का वावेला। शहरी कहते हैं यहाँ सहूलियात भी ना होने के बराबर और बाहर की निस्बत कई चीजें महंगी हैं। जो इन्होंने रेट्स हैंग किए हुए हैं उनके मुताबिक ये चीज़ें यहाँ पे नहीं मिल रही। ठीक है, उनसे मतलब ज़्यादा रेट पे जो है ना वो चीज़ें दे रहे हैं। इधर पानी का इंतजाम होना चाहिए, एक मोड़ बाहर लगनी चाहिए, एक अंदर लगनी चाहिए। पानी का इंतजाम ये होना चाहिए। शहरी मॉडल बाजार में पीने के साफ पानी की अदम फराहमी पर भी इंतजामिया पर बरहम नजर आए। लंडा बाजार भी महंगाई के डेरे। सस्ता समझे जाने वाला बाजार अब गरीब की पहुंच से दूर हो गया है। शहरियों के इस बारे में कहना है कि लंडा बाजार में भी कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। ये रिपोर्ट देखें। महंगाई का जिन लंडा बाजार में भी बेकाबू। शहरियों के मुताबिक कोई चीज भी अब सस्ती न रही। सफेद पोश तबका अपनी जरूरियात जिंदगी लंडा बाजार से पूरी कर लेता था, मगर अब तो यहाँ से चीजें खरीदना ख्वाब होता जा रहा है। 200 से 400 वाली अशिया अब 2000 तक पहुँच चुकी हैं। खरीदारी बहुत मुश्किल हो चुकी। हम पैंट खरीदने आए थे, ठीक है, 500, 550, 450 तो नीचे दे ही नहीं रहे। 400 महंगाई इतनी हो गई, इसका कोई हद ही नहीं है। दुकानदार कहते हैं कम कीमत पर अशिया नहीं बेच सकते, टैक्स ही इस कदर बढ़ चुके हैं। शहरियों का मजीद कहना है कि महंगाई इस कदर बढ़ चुकी है कि सफेद पोशी का भरम भी जाता रहा। महंगाई माफिया बेलगाम है। सब्जियों और फलों की मुंहमांगे दाम का सिलसिला जारी है। सब्जियों में अदरक 720, लहसुन 600, प्याज 180, टमाटर 160 रुपए किलो में
فروخت کیا جا رہا ہے۔ مٹر 400، پھول گوبھی 180، بینگن 150، آلو 130 روپے کلو میں بکنے لگے ہیں۔ پھلوں میں خوبانی 550، سیب 500، آلو بخارا 380، آڑو اور آم چونسا 350 روپے کلو میں دستیاب ہے۔ آپ کو بتا رہی ہیں کہ مہنگائی مافیا بھی بے لگام ہیں۔ سبزیوں اور پھلوں کے منہ مانگے دام وصول کیے جا رہے ہیں۔ سبزیوں میں ادرک 720، لہسن 600، پیاز 180، ٹماٹر 160 روپے کلو میں فروخت کیے جا رہے ہیں۔ اسی پر بات کر لیتے ہیں عبدالقادر سے۔ بتائیے عبدالقادر، ڈی سی ریٹ لسٹ پر کتنا عمل درآمد ہو رہا ہے؟ آج بالکل جو روزانہ کی بنیاد پر سرکاری نرخ میں جاری کیے جاتے ہیں، ڈپٹی کمشنر کی جو ریٹ لسٹ جاری کی جاتی ہے سبزیوں اور پھلوں کی، تو ان پر عمل درآمد کے حوالے سے بات کی جائے تو مارکیٹ میں عمل درآمد تو درکنار ہول سیل منڈیوں میں بھی ان پر عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ آج جو سرکاری نرخ میں جاری کیے گئے ہیں سبزیوں اور پھلوں کے، تو اس حوالے سے بات کی جائے تو آج پیاز کی قیمت میں 5 روپے کا مزید اضافہ کیا گیا اور 145 روپے فی کلو پیاز کی قیمت مقرر کی گئی ہے سرکاری ریٹ میں۔ یہ درجہ اول کے پیاز کی قیمت ہے، تاہم مارکیٹ میں 180 روپے فی کلو تک درجہ اول کا پیاز فروخت کیا جا رہا ہے، جبکہ سب منڈیوں میں 150 سے 160 روپے فی کلو تک یہی پیاز جو ہے وہ فروخت کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح دیگر سبزیوں کے حوالے سے بات کی جائے تو ٹماٹر 115 کے برعکس 160 روپے فی کلو تک فروخت کیے جا رہے ہیں۔ لہسن چائنا 505 کے برعکس 600 روپے فی کلو، ادرک چائنا 580 کے برعکس 650 روپے فی کلو تک فروخت کیا جا رہا ہے۔ موسمی سبزیوں میں ٹینڈے دیسی 160 کے برعکس 250 روپے، آلو 85 کے برعکس 130 روپے فی کلو تک، میتھی 310 کے برعکس 440 سے 450 روپے فی کلو تک فروخت کی جا رہی ہے۔ لیکن 90 کے برعکس 150 روپے فی کلو تک فروخت کیے جا رہے ہیں، اور پالک 5 روپے مہنگی کر کے 65 روپے آج مقرر کی گئی، لیکن مارکیٹ میں 130 روپے فی کلو تک فروخت کی جا رہی ہے۔ شلجم 100 روپے فی کلو سرکاری ریٹ میں تھا، مارکیٹ میں 150 سے 160 تک فروخت کی جا رہی ہے۔ بھنڈی 90 کے برعکس 160، شملہ مرچ 165 کے برعکس 300 روپے فی کلو تک فروخت کی جا رہی ہے۔ اور یہی صورتحال پھلوں کی ہے، کیونکہ جو پھلوں کے سرکاری نرخ نامے جاری کیے گئے اس میں وضاحت تمام پھلوں کی قیمتوں کو مستحکم رکھا گیا، لیکن یہ استحکام صرف سرکاری ریلیزوں تک ہے۔ مارکیٹ میں پھل فروخت جو ہے وہ منمانی قیمتوں پر مختلف پھل جو ہے فروخت کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر ایم این اے اور چودھری نے چلڈرن ہسپتال کا دورہ کیا۔ ایم ایس ڈاکٹر جنید اور سینئر رجسٹرار پیٹس ڈاکٹر حفیظ منظور نے ہسپتال میں موجود سہولیات پر بریفنگ دی، جبکہ مین ایمرجنسی وارڈ، سرجیکل اور میڈیکل وارڈ کے دورے کے دوران اون چودھری نے مریضوں کے لواحقین سے بات چیت کی اور علاج معالجے میں دی جانے والی سہولیات کے بارے میں دریافت کیا۔ مریضوں کے لواحقین کے لیے بنائے گئے کیفیٹیریا، کھانے کے معیار اور صفائی کو بھی چیک کیا گیا۔ اون چودھری نے ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل سٹاف کے لیے بنائے گئے میس کا بھی دورہ کیا۔ اون چودھری ہسپتال کی رپورٹ اور تجاویز وزیر اعلیٰ کو پیش کریں گے۔ پنجاب بھر میں ڈینگی کیسز اور لاروا میں اضافہ جاری ہے۔ لاہور میں 24 گھنٹوں کے دوران ڈینگی کے 3 کنفرم مریض رپورٹ ہوئے ہیں۔ 1570 مقامات سے ڈینگی لاروا برآمد ہوا، جبکہ 57 افراد کے خلاف مقدمات بھی درج کروائے گئے۔ رپورٹ کریں گے محمد بلال۔ ڈینگی کیسز اور لاروا میں اضافہ نہ رک سکا۔ لاہور میں 24 گھنٹوں کے دوران 3 مریضوں میں ڈینگی کی تشخیص ہوئی۔ 1570 مقامات سے ڈینگی لاروا برآمد کر کے تلف کیا گیا۔ ڈینگی لاروا کی برآمدگی پر 57 افراد کے خلاف FIRs درج کروائی گئیں۔ 1513 افراد کو ڈینگی SOPs کی خلاف ورزی پر نوٹس جاری کیے گئے۔ شہر میں 20,000 سے زائد ڈینگی ہاٹ اسپاٹ موجود ہیں۔ صوبائی وزیر سے خواجہ عمران نذیر کا کہنا ہے کہ پنجاب بھر میں ڈینگی سرویلنس کو تیز کیا جا رہا ہے۔ ڈینگی ہاٹ اسپاٹس پر مکمل فوکس کروایا جائے گا۔ ڈینگی SOPs پر عمل نہ کرنے والوں کو سخت کارروائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد بلال، لاہور نیوز۔ لاہور جنرل ہسپتال میں سزا اور جزا کا نصاب متعارف کروا دیا گیا ہے۔ ڈیوٹی سے مسلسل غیر حاضری اور فرائض میں عدم دلچسپی پر 10 ملازم برطرف کر دیے گئے ہیں۔ MS جنرل ہسپتال ڈاکٹر فریاد حسین کا اس متعلق کہنا ہے کہ محکمانہ کارروائی اور قواعد و ضوابط کے بعد 10 اہلکار ملازمت سے فارغ کیے گئے ہیں۔ ایک ماہ میں 10 ملازموں کو فرداً برطرفی کے نوٹیفیکیشن جاری کیے گئے۔ دکھی انسانی کی خدمت سے آری ملازموں کے لیے جنرل ہسپتال میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ 3 شفٹس کے ملازموں کی حاضری اور کارکردگی کو مانیٹر کر رہے ہیں۔ ملازم ڈسپلن کی پابندی کریں اور مریضوں کے ساتھ نرمی سے پیش آئیں، جبکہ AMS ایڈمن ڈاکٹر عدنان مسعود کے مطابق برطرفی سے پہلے تمام ملازموں کو سنوائی کا موقع دیا گیا۔